ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرہ مبارکہ کے تصدق سے بحمدہ تعالی جمعۃ المبارک کے اس عظیم بابرکت دن اللہ رب العزت کے حضور ہم سجدہ ریز ہونے کے لیے حاضر ہیں. آج کی ہماری نشست کا موضوع وہ آقا علیہ السلام کے خانوادے کی ایک بڑی ہی عظیم المرتبت شخصیت اور ائمہ اہل بیت میں جن کا ایک بہت بلند مقام ہے اور اہل سنت محدثین صوفیاء بڑی عظیم شخصیات نے ان سے احادیث کی روایت کی کثیر تعداد میں اور بالخصوص صوفیاء اور اولیاء کے طبقات نے ان سے بہت سا کسب فیض کیا اور ان کے اقوال کو اپنی کتب میں درج و نقل کیا ہے. وہ ہستی اور وہ شخصیت امام سیدنا ابو الحسن علی الرضا بن موسیٰ کاظم علیہ السلام. سفر المظفر میں آپ کی یوم شہادت ہے تو اس مناسبت ہم نے چاہا کہ آج آپ کا تذکرہ مبارک کیا جائے اور آپ کی بارگاہ عالی کے اندر ہدیہ عقیدت اور خراج تحسین پیش کیا جائے. اور آپ کا تذکرہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کے خانوادے کے ان ائمہ اہل بیت کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتے اور عمومی طور پر اہل سنت کے ہاں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ جو ائمہ اہل بیت ہیں جو 12 امام جن کو کہتے ہیں تو یہ اہل تشیع کے امام ہیں. وہ ان کو اپنا امام اور پیشوا کہتے ہیں. تو یہ اہل سنت کے ہاں یہ اس انداز میں امام نہیں ہے. تو ایک تو اس غلط فہمی کا ازالہ بھی ضروری ہے اور وہ یہ کہ یہ جتنی شخصیات جن کو ہم ائمہ اہل بیت کہتے ہیں تو یہ اہل سنت کے ہاں بھی امام اور پیشوا ہیں. اس معنی میں یقیناً نہیں ہے جس معنی میں اہل تشیع کے ہاں، کیونکہ ان کے ہاں امامت کا ایک خاص تصور ہے جس کو وہ منصوص من اللہ کہتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح رسالت اللہ کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے اور عطا کردہ چیز ہے، اسی طرح امامت بھی اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے. تو وہ ان 12 شخصیات کو امام مانتے ہیں، اپنا منصوص من اللہ امام مانتے ہیں. اور ان میں سے جو 12ویں امام ہیں حضرت سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام، ان کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ پیدا ہو چکے اور پیدا ہونے کے بعد وہ غیابت میں ہے، یعنی وہ چھپ گئے اور پھر قرب قیامت میں ان کا ظہور ہوگا.
جبکہ اہل سنت کے ہاں عقیدہ یہ ہے کہ سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت میں سے ہوں گے، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہوں گے، وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، وہ قرب قیامت میں پیدا ہوں گے اور زمین پر خلافت کا نظام قائم کریں گے، اور جتنی مدت اللہ رب العزت نے چاہا زندہ رہیں گے، اور پھر اللہ رب العزت کے حضور وصال فرما جائیں گے، پیش ہو جائیں گے، اور یہ اہل سنت کی کتب احادیث کے اندر موجود ہے۔ امام محمد مہدی کے حوالے سے یہ عقیدے کا اختلاف۔ اس کے علاوہ دوسری چیز جو ہماری ان سے مختلف ہے، جو میں نے عرض کیا کہ وہ جیسے ان کو 12 امام اپنے معنی میں مانتے ہیں، ہم اس معنی میں تو ان کو امام نہیں کہتے، لیکن اب یہ جو میں جملہ عرض کر رہا ہوں اس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فتاوی رضویہ کی جلد 9 میں اس کو نقل کیا ہے، اور آپ نے اس کو بحوالہ نقل کیا ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور اس طرح کے دیگر اہل سنت کے بڑے محدثین سے آپ نے اس کو روایت کرتے ہوئے نقل کیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو ولایت ہے، جو ہمارے یہاں اہل سنت میں ہم جس کو ولایت کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے مقربین ہیں، خواص ہیں، تو اس میں ہمارا عقیدہ یہ ہے سیدنا جس کو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، وہ یہ کہ یہ کائنات میں جس ہستی کو سب سے پہلے اور سب سے بلند مرتبہ ولایت عطا ہوا ہے، وہ حضور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ الکریم کی ذات مبارکہ ہے۔ اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تحریرات کے اندر، اپنی کتب کے اندر، اپنے اشعار کے اندر، اپنے کلام کے اندر جب حضور مولا کائنات کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ آپ کو فاتح باب ولایت کہتے ہیں کہ انسانیت میں ولایت کا دروازہ کھولنے والی ہستی، اس ہستی کا نام کیا ہے؟ بلند آواز سے سارے دوست بولیں، اس ہستی کا نام کیا ہے؟ اس جملے اور بات میں آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کوئی ڈر تو نہیں ہے آپ کو، یا آپ کنفیوز ہیں اس بات میں؟ ایسی بات تو نہیں ہے، بتائیے۔ اگر نہیں ہے تو پھر بلند آواز سے کہیں کہ انسانیت میں رسالت کے بعد جو مرتبہ ولایت ہے، ولایت کا باب اور دروازہ کھولنے والی ہستی کا نام کیا ہے؟ حضور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ یہ میں نے عرض کیا کہ اس کو قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور مولا کائنات کا یہ مقام و مرتبہ صرف آپ کی ظاہری طور پر دنیا میں پیدا ہونے کے بعد نہیں، بلکہ آپ کی پیدائش سے پہلے بھی آدم علیہ السلام سے لے کر اور آپ کے وصال کے بعد قیامت تک دنیا میں جس ہستی اور شخصیت کو بھی ولایت کا فیض ملتا ہے یا ملے گا یا اس کو ولایت کی مہر چاہیے ہوگی تو وہ حضور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ الکریم کی بارگاہ سے نصیب ہوتی ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، اور پھر آگے آپ بیان کرتے ہیں، جو میں پوری اب روایت اس کو مکمل کروں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ فیض پھر اس انداز میں تقسیم ہوا کہ یہ جو ائمہ اہل بیت ہیں، میں نے عرض کیا کہ ہم بھی ان کو امام کہتے ہیں، تو یہ ہم ان کو امام کس معنی میں کہتے ہیں، میں اب اس کا جواب عرض کر رہا ہوں۔ وہ جواب یہ ہے کہ اہل سنت میں ہم ان کو امام اس معنی میں کہتے ہیں، اور یہ میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے کوٹ کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ولایت کا سارا فیض پھر ان ائمہ اہل بیت میں تقسیم ہوا ہے، ان میں سے ہر ایک اپنے دور میں وہ مقام قطبیت اور غوثیت پر فائز تھا، یعنی جس دور میں یہ زندہ اور حیات تھے تو ولایت میں ان سے بڑھ کر بلند مرتبہ اور مقام کسی کا نہیں، اور امام حسن عسکری تک یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہا۔ پھر اس کو امت کے اندر تقسیم کر دیا گیا،
اور پھر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی آقا علیہ السلام کے خانوادے سے، تو آپ کو یہ مقام غوثیت عطا کیا گیا، اور پھر یہی مقام غوثیت یعنی جو مقام ائمہ اہل بیت کو نصیب تھا، اسی کا فیض حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا، اور پھر یہی بلند مقام قرب قیامت میں جب سیدنا امام محمد مہدی تشریف لائیں گے تو یہ بلند مقام ولایت سیدنا امام محمد مہدی کو نصیب ہوگا اور ان کو عطا کیا جائے گا۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ ہمارے ذہن میں یہ کنفیوژن نہ رہے کہ یہ جو ائمہ اہل بیت ہیں جن کو ہم 12 امام کہتے ہیں، تو یہ صرف اہل تشیع کے امام نہیں ہیں، بلکہ یہ ہم اہل سنت کے بھی امام ہیں۔ وہ کس معنی میں ہے وہ میں نے عرض کر دیا ہے۔ میں نے سورہ یونس کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار آگاہ ہو جاؤ، یہ جو اللہ کے اولیاء ہیں یہ نہ تو خوف زدہ ہوتے ہیں اور نہ یہ غم زدہ ہوتے، نہ انہیں کوئی غم ہوتا اور نہ یہ کبھی خوف میں رہتے۔ اگر ہم اولیاء کی زندگی کو دیکھیں تو اس کا ایک معنی میں یہاں پہ عرض کر دیتا ہوں جو حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہ العالیہ نے بیان کیا، بڑا خوبصورت معنی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کو جب بھی خوف ہوتا ہے وہ اپنی ذات سے متعلق ہوتا ہے۔ خوف کس سے متعلق ہوتا ہے؟ اپنی ذات سے متعلق ہوتا ہے، اور غم وہ دوسرے کے لیے ہوتا ہے۔ غم کس کے لیے ہوتا ہے؟ دوسرے کے لیے ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اولیاء کو یہ شان عطا کی ہے، وہ اپنے حوالے سے بھی کسی خوف میں مبتلا نہیں ہوتے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ ہم مقربین کو، متقین کو، مؤمنین کو ضرور آزمائیں گے۔ تو آزمائش میں جس چیز کا سب سے پہلے تذکرہ کیا فرمایا کہ وہ خوف، کہ ان کو خوف کے ذریعے آزمایا جائے گا۔ تو اگر ہم امام المتقین، امام الواصلین، جو جتنے سلاسل طریقت ہیں، ہم کیونکہ بیعت کرتے ہیں نا اور اولیاء کے ماننے والے ہیں، تو ہم جب جتنے سلاسل طریقت کی بات کریں تو وہ سارے سلاسل امام علی رضا سے ہوتے ہوئے امام موسیٰ کاظم، امام جعفر صادق، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام زین العابدین، اور پھر سیدنا امام حسین علیہ السلام تک پہنچے، اور پھر حضور مولا کائنات تک پہنچے۔ تو اگر ہم سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ کو دیکھیں، ذات کو دیکھتے ہیں، تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی زندگی میں موت سامنے کھڑی ہو اور اپنے سارے خانوادے کو بھی شہید کروا چکے ہوں، تو پھر بھی آپ کی زندگی میں ہمیں خوف نظر نہیں آتا۔ تو یہ فیض اولیاء نے آپ کی بارگاہ سے پایا ہے، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ۔ دوسرا فیض کہ ولا ہم یحزنون، وہ غمزدہ بھی نہیں ہوتے۔ تو اس کا بھی عین ہی مظہر اگر ہم دیکھتے ہیں تو نقطہ کمال پر جو ہستی ہمیں نظر آتی ہے وہ بھی کون ہے؟ سیدنا سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام۔ اور یہ فیض پھر آگے امت کو آپ کی بارگاہ سے تقسیم ہوا کہ آپ دیکھیں کہ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام، آپ اپنی حیات مبارکہ میں جنہوں نے یہ پورا کربلا کا منظرنامہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، نہ خوف طاری ہوا نہ غمزدہ ہوئے، پھر آپ یہ پورا تذکرہ روایت کرتے امام محمد باقر کو، اہل سنت کی کتب کے اندر درج ہے، امام ابن حجر اسقلانی نے اور دیگر بڑے ائمہ محدثین نے اپنی کتب میں پورا واقعہ کربلا امام محمد باقر سے ایک روایت میں نقل کیا، ایک روایت میں۔ تو امام محمد باقر بھی اس کو نقل کرنے والے ہیں، تو ان کی حیات مبارکہ کو بھی دیکھتے ہیں، نہ زندگی میں غم نظر آتا ہے نہ خوف نظر آتا ہے۔ پھر آپ کے شہزادے امام جعفر صادق علیہ السلام، بنو امیہ کے عروج کا دور ہے، ظلم اور ستم کا بازار گرم ہے، قید و بند کی صحبتیں، آپ کا جنازہ قید سے نکلتا،
آپ کو زہر دے کر شہید کیا جاتا ہے. میں یہاں پر یہ بات یاد کرتا چلوں، یہ جو ائمہ اہل بیت جتنے ہم ان کے نام گنتے ہیں